السلام علیکم میرے عزیز دیکھنے والوں، آج ہم پھر سے چلیں گے ان گمشدہ اسلامی گاؤں اور شہروں کے سفر پر جہاں وقت تھمسا گیا ہو مگر یادیں اب بھی زندہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف گاؤں نہیں، یہ ایمان کی سرزمینیں ہیں۔ یہ مٹی صرف فصلیں نہیں اگاتی، یہ محبت، قربانی اور یقین کی خوشبو دیتی ہے۔ بلکان کے پہاڑوں سے لے کر برطانیہ کے میدانوں تک یہ وہ مقامات ہیں جہاں اذان کی گونج نے دلوں کو بیدار کیا، جہاں سجدوں نے زمین کو مقدس بنایا، جہاں ہر درخت، ہر پتھر اور ہر گلی اسلام کی گواہی دیتی ہے۔ یہ زمینیں صرف مٹی کی نہیں، یہ زمینیں دعاؤں سے بنی تھی اور اذانوں سے مہکی تھیں۔ تو آئے ہمارے ساتھ چلیے ان ایمان سے بھرپور دیہاتوں کی طرف، جہاں وقت رکا نہیں مگر دین باقی رہا۔ تو بلکان کے دل میں کوسوو کے پہاڑی علاقوں میں ایک ایسا گاؤں واقع ہے جس میں تاریخ، استقامت اور گہری ایمان کی میراث چھپی ہوئی ہے۔ ریسٹلیکا گاؤں ایک ایسا مقام ہے جہاں ماضی اور حال آپس میں مل کر ایک منفرد کہانی تخلیق کرتے ہیں، جہاں اسلام کی روایات زمین سے جڑ کر ایک جدوجہد اور امید کی داستان بناتی ہے۔ ریسٹلیکا، جو کہ کوسوو کے ڈرگوش کے ضلع میں واقع ہے، ایک ایسا گاؤں ہے جو صرف اپنے قدرتی منظرنامے کے لیے نہیں بلکہ اپنی تاریخ اور ایمان کی گہرائی کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ گاؤں ایک ایسی کمیونٹی کا گھر ہے جو وقت کی آزمائشوں کا سامنا کر کے اب تک زندہ ہے۔ اس گاؤں کی تاریخ بلکان کے خطے کی جدوجہد سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ یہاں کے لوگ بنیادی طور پر بوسنیائی مسلمان ہیں جو اوٹمن سلطنت سے جڑے ہوئے تھے۔ 15ویں صدی میں اوٹمنوں نے اس علاقے میں اسلام متعارف کرایا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس گاؤں میں مسلمانوں کی کمیونٹی نے اپنی جڑیں مضبوط کی۔ تاہم ریسٹلیکا کی تاریخ میں کئی مشکلات بھی آئیں، جیسے کہ پورے کوسوو کے ساتھ یہ گاؤں بھی مختلف سیاسی اور مذہبی تنازعات کا شکار رہا، لیکن یہاں کے لوگ ہمیشہ اپنے ایمان پر قائم رہے اور ان کی جدوجہد نے انہیں ایک نئی قوت عطا کی۔ اس گاؤں میں اسلام کا اثر ہر پہلو میں واضح نظر آتا ہے۔ یہاں کی مساجد، جو کہ صدیوں پرانی ہیں، مسلمانوں کی روحانی زندگی کا مرکز ہے۔ گاؤں کے لوگ نماز، روزے اور دیگر اسلامی عبادات میں بھرپور طریقے سے مشغول رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ نہ صرف دنیا کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے اپنی زمین اور روایات کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کی محنت اور استقامت ایک مثال ہے کہ ایمان، محبت اور اتحاد کے ساتھ کوئی بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ ریسٹلیکا کو اس کی خوبصورتی، روایات اور گہری اسلامی اقتدار کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ گاؤں ایک اہم سیاحتی مقام بھی بن چکا ہے، جہاں آپ نہ صرف قدرتی خوبصورتی کا تجربہ کرتے ہیں بلکہ یہاں کی ثقافت اور تاریخ کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ اس گاؤں کے لوگ اپنی زندگی میں جو سادگی اور سکون رکھتے ہیں وہ ہر کسی کے دل کو چھو لیتا ہے۔ یہ گاؤں کوسوو کے دارالحکومت سے تقریباً 110 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ گاؤں ایک طرف بلکان کے دل میں واقع ہے اور دوسری طرف اس کی تاریخ اور ثقافت کو دیکھنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک روحانی پناہ گاہ بھی ہے۔ روجے گاؤں البانیہ کے دل میں واقع، جہاں تاریخ اپنی گلیوں سے سرگوشیاں کرتی ہے، وہاں واقع ہے ایک خوبصورت گاؤں روجا۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو اسلام کی گہری تاریخ سے جڑا ہوا ہے اور اوٹمن سلطنت کے دور میں بھی اس کا ایک اہم کردار تھا۔ یہ گاؤں البانیہ کے دارالحکومت سے صرف 25 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہ صرف ایک گاؤں نہیں، یہ البانیہ کے اسلامی ورثے کی زندہ شہادت ہے جو اس کے ماضی سے جڑا ہے اور اس کے لوگوں کی محنت سے آگے بڑھ بھی رہا ہے۔ اس گاؤں کی دلکشی اس کی گلیوں میں ہے اور کروجا کا قلعہ
جو کہ گاؤں کی پہچان ہے، جو کہ ایک فوجی قلعہ تھا۔ یہاں کی مٹی نے وہ لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے وطن کی آزادی کی خاطر قربانیاں دی۔ یہ قلعہ کروجا کے لوگوں کی اسلامی تاریخ کی گواہ ہے، جو ایمان اور حرمت کے لیے لڑے۔ کروجا میں رہنے والے مسلمان دیگر مقامی طاقتوں سے لڑے جو ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے یا انہیں اسلامی شناخت سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کروجا میں کئی تاریخی مساجد ہیں جو مسلمان کے ایمان کی پختگی اور عزم کی علامت ہیں۔ کروجا کی مارکیٹ میں روزانہ کی زندگی کی گہما گہمی رہتی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے گاؤں کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جدید دور کی ضرورتوں کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ گاؤں ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کس طرح ایک چھوٹی سی جگہ دنیا کی بڑی تاریخ کا حصہ بن سکتی ہے۔ اس کے لوگ، اس کی ثقافت اور اس کا اسلامی ورثہ ہمیں ایمان اور عزم کی سچی تصویر پیش کرتا ہے۔ آج بھی کروجا کی گلیوں میں چلنا، ان لوگوں کی دعاؤں کی گونج سننا اور اس کے قلعے کی عظمت کو دیکھنا ایک روحانی تجربہ ہے جو ہر مسلمان کے دل کو چھو لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں انگلینڈ کی طرف۔ برطانیہ کے مغرب میں واقع ایک ایسا شہر جو مسلمانوں کا مرکز بن چکا ہے، جہاں کئی دیہاتوں میں آج بھی اسلامی اقتدار، بھائی چارہ اور اخلاص کی مثالیں قائم ہیں۔ ڈیواس بیری برطانیہ کے دارالحکومت سے تقریباً 280 کلومیٹر شمال میں واقع ڈیواس بیری وہ مقام ہے جو آج یورپ میں اسلامی شناخت کے روشن مرکزوں میں شمار ہوتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں بردگیر کے محنت کش مسلمان یہاں آئے۔ وہ کپاس کی فیکٹریوں میں کام کرتے، دن رات محنت کرتے، لیکن ایک چیز ان کے سینے میں زندہ رہتی: ایمان۔ انہوں نے مسجدیں بنائی، مدرسے قائم کیے اور دین کو یہاں کی فضا میں رچا بسا دیا۔ آج ڈیواس بیری صرف ایک شہر نہیں بلکہ اسلامی علم و علم کا چراغ ہے۔ ڈیواس بیری کی سب سے بڑی پہچان تبلیغی جماعت کا عالمی مرکز ہے۔ یہاں سے تبلیغی قافلے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام لے کر نکلتے ہیں۔ یہاں کے مسلمان نہ صرف عبادات میں آگے ہیں بلکہ معاشرتی خدمات میں بھی مثال بن چکے ہیں۔ یہاں نوجوان گلیوں کی صفائی کرتے اور جب بھی کوئی قدرتی آفت آئے تو یہ لوگ صف اول میں موجود ہوتے۔ اسلام صرف نماز کا نام نہیں بلکہ خدمت خلق کا دوسرا نام بھی ہے، اور ڈیواس بیری کے مسلمان اس کا عالمی مظاہرہ کرتے ہیں۔ رمضان کی آمد پر یہاں کی فضا کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ ہر مسجد نور سے جگمگا اٹھتی ہے، دسترخواں ہر کسی کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ عید کی صبح ڈیواس بیری کچھ اور ہی منظر پیش کرتی ہے۔ جب مرد سفید لباس میں نظر آتے تو گویا ہر طرف ایمان، خوشی اور محبت کی روشنی بکھر جاتی ہے۔ یہاں کے نوجوان صرف برٹش پاسپورٹ رکھنے والے نہیں بلکہ وہ قرآن کے حافظ، عالم اور دین کے سپاہی ہیں۔ یہ اسکولوں میں بھی آگے ہیں، کاروبار میں بھی، اور دین کے علمدار بھی ہیں۔ ڈیواس بیری صرف ایک برطانوی شہر نہیں، یہ ان خوابوں کی تعبیر ہے جو ہمارے بزرگ لے کر برصغیر سے نکلے تھے۔ یہ گواہی ہے کہ اگر ایمان ہو، نیت صاف ہو اور محنت خالص ہو، زمین کوئی بھی ہو، اللہ کا دین ضرور چمکتا ہے۔ یورپ کے نقشے میں بہت سے ایسے گاؤں ہیں جن کے بارے میں دنیا کو کچھ خبر نہیں، لیکن ان کی زمین ایمان، قربانی اور صبر کی گواہی دیتی ہیں۔ تو ویلکم ہے بلغاریہ کے ایک ایسے ہی پرامن اور خوبصورت گاؤں بریز نٹسا میں۔ یہ گاؤں بلغاریہ کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور یہ بلغاریہ کے دارالحکومت سے تقریباً 170 کلومیٹر دور ہے۔ بریز نٹسا کی پہچان صرف اس کا قدرتی حسن نہیں بلکہ یہاں کی مسلمان آبادی، ان کا مضبوط ایمان اور صدیوں پر محیط تاریخ ہے۔ یہ ان چند بلغارین دیہاتوں میں شامل ہے جہاں آج بھی مسلمان اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ جیتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہاں عثمانی خلافت کے دور میں پہنچا۔ یہ گاؤں بھی
ان علاقوں میں شامل تھا جہاں اسلام نہ صرف آیا، لوگوں نے مسجدیں بنائی، قرآن سیکھا، اذان دی اور اپنی اگلی نسل کو بھی دین کے ساتھ جوڑے رکھا۔ اور پھر وقت بدلا، سلطنتیں بدلیں اور بلغاریہ میں مسلمانوں پر کئی بار دباؤ آیا کہ وہ اپنی اسلامی شناخت کو بلا دیں، مگر بریس نرسا کے مسلمانوں نے ایمان کو نہ چھوڑا۔ انہوں نے ظلم سہا لیکن سجدے نہ چھوڑے، انہوں نے خوف برداشت کیا مگر اذان دینا نہ بھولے۔ Türkçe konuşmak kesinlikle yasak. Dediler یہاں کی زندگی سادہ مگر پرامن ہے۔ مرد کھیتوں میں کام کرتے ہیں، خواتین گھروں میں روایتی انداز سے زندگی گزارتی ہیں۔ سب کا مرکز مسجد، سب کا فخر اسلام ہے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں دراصل ایک بڑا پیغام ہے۔ یہ گاؤں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان اگر دل میں ہو تو پہاڑوں میں بھی دین کی روشنی چمکتی ہے۔ اگرچہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، لیکن وہ قومیں جو اپنے دین اور روایات سے جڑی رہتی ہیں وہ کبھی مٹتی نہیں۔ اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں نارتھ میکڈونیا کے ایک بہت ہی خوبصورت ویف کانی گاؤں کی طرف۔ ویف کانی گاؤں بھی اپنی بے شمار داستانوں کا حامل ہے۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں مسلمانوں کی تاریخ گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ ویف کانی جو شمالی مقدونیہ کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے، یہ ایک خوبصورت گاؤں جو پہاڑوں، وادیوں اور سرسبز زمینوں کے درمیان بسا ہوا ہے۔ ویف کانی کی گلیاں اور اس کے لوگ ہمیشہ اپنے ایمان میں مضبوط اور اپنے اصولوں پر قائم رہے ہیں۔ یہاں کے مسلمان نہ صرف اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں اپنے ایمان کا دفاع بھی کیا ہے۔ ان کی داستانیں ایمان، قربانی اور حب الوطنی کے جذبے سے بھری ہوئی ہیں۔ اس گاؤں میں موجود قدیم مساجد اور عبادت گاہیں اس گاؤں کی اسلامی تاریخ کی گواہ ہیں۔ ان مساجد میں روزانہ کی عبادات اور اذان کی آواز سن کر دل میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ جگہیں ویف کانی کے مسلمانوں کے ایمان اور روحانیت کا نشان ہیں۔ ویف کانی کے مسلمان اپنی زندگی میں اپنی روایات اور عقائد کو بخوبی نبھاتے ہیں۔ یہاں کے مقامی مسلمان کمیونٹی نے ہمیشہ اپنی دیہاتی طرز زندگی اور اسلامی اقتدار کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ ویف کانی کی تاریخ میں ان گزرے ہوئے لوگوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے اپنے وطن کی آزادی اور اسلام کے لیے جنگیں لڑی۔ یہاں کے مسلمان اپنی محنت، عزم اور ایمان کی مدد سے اپنے گاؤں کو ترقی کی راہوں پر لے کر جا رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت اور وطن کی عزت ہے، اور یہ چیز ان کی روزمرہ کی زندگی میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ ویف کانی کی خوبصورتی نہ صرف اس کے لوگوں میں بلکہ اس کے قدرتی مناظرات میں بھی ہے۔ یہاں کے پہاڑ، جھیلیں اور سرسبز وادیوں کا منظر دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ ان بظاہر خاموش وادیوں میں ایک ایسی صدا ہے جو رہتی دنیا تک سنائی دیتی رہے گی۔ یہ دیہات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اسلام صرف کتابوں یا مسجدوں تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک طرز زندگی ہے۔ اگرچہ یہ گاؤں دنیا کے نقشے میں چھوٹے ہو سکتے ہیں مگر ان کی روشنی، ان کا پیغام پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے جو پہاڑوں میں بھی چمکے اور شہروں میں بھی راستہ دکھائے۔ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف آغاز ہے۔ آئے ساتھ مل کر ان داستانوں کو زندہ کریں، کیونکہ تاریخ صرف پڑھی نہیں جاتی، محسوس بھی کی جاتی ہے۔ تو آج ہم نے ان چھپے ہوئے گاؤں کی آواز سنی، کل کسی اور زمین پر چلیں گے۔ تب تک کے لیے سلام اور اللہ حافظ۔